جو ساتھی ثواب کی نیت سے آئے ہیں وہ قریب آ جائیں ماشاءاللہ۔ یہ بکھرے ہوئے بیٹھنا تو تھوڑے نہیں ہیں، کافی ہیں الحمدللہ، قریب آ جائیں۔ باقی اب وہ بزرگ نہیں رہے، ہمارے جیسوں کو سننا پڑے گا، تو ذوق سے بیٹھا کریں، اصل مقصود دین سننا سنانا ہے۔ قریب آ جائیں ماشاءاللہ۔ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أفضل من يتوسل، والصلاة والسلام على أفضل من يتوسل به في الدعاء من المرسلين والصديقين والشهداء والصلحاء، وأكمل من يدعى من الأحياء بعد الوصال واللقاء، وعلى آله وأصحابه الذين هم أشداء على الكفار وعلى المؤمنين من الرحماء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برادران اہل سنت والجماعت، تقریباً سن 90 سے لے کر آج تک 2-3 دفعہ کے نعرے کے علاوہ
میں آپ کی اس کانفرنس میں ہر سال ہی پہنچ جاتا ہوں، اور ایک تعلق ہے جماعتی، اس کے علاوہ مخلص صاحب کہیں سن رہے ہوں گے، غالباً سن 91 یا 92 کا واقعہ ہے، مجھے کہنے لگے یہیں کھڑے، کہنے لگے جب تک زندہ ہے اور جب تک یہ کانفرنس ہے تو نے آنا ہے، دعوت ہو یا نہ ہو۔ تو میں دھمکتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو ہمارا بیان پسند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا مذہب اہل سنت والجماعت، میرے برادر زادے مولانا فاروق معاوی آپ کے سامنے شان صحابہ بیان کر رہے تھے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم شان صحابہ اپنے بزرگوں کی باتیں بنائی ہوئی بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ ہم شان صحابہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے شان صحابہ بیان کی ہے، اور قرآن ایک سب سے بڑا معیار ہے۔ قرآن کریم کے بعد پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، پھر توجہ، آپ اگر نہیں آئے قریب تو یہ آپ کی مرضی۔ ایک بات سمجھیں، میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ دین کو سب سے بہتر اس ہستی نے سمجھا جس پر اترا، ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے سمجھا جن کے سامنے اترے۔ اس بات کو یاد رکھیں، اگر یہ بات یاد ہو نا تو پھر انشاءاللہ العزیز بہت سارے اقدال ہوں گے۔ وقت نہیں ہوتا، بڑا مختصر ہوتا ہے، حاضری مقصود ہوتی ہے۔ تو نبوت کے بعد جو نبی کا فیض تھا، جو چیزیں انہوں نے سمجھیں، اس سے بڑھ کر میں ایک واضح بات کر رہا ہوں، کسی کی توہین مقصود نہیں، صحابہ سے ہٹ کر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، نسائی، ترمذی، ابو داؤد، یہ سارے اپنی اپنی جگہ پر برحق، لیکن جو دین صحابہ نے سمجھا ان کا دین مشاہدے والا تھا، ان کا دین نقل والا ہے۔ اس لیے صحابہ کو معیار ہم سمجھتے ہیں۔ میں نے آیت پڑھی ہے، اس کے تحت دو چار باتیں۔ پھر صحابہ میں توجہ، کچھ باتیں اگر ذہن میں رہیں تو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ پوری کائنات کے انسانوں میں نبوت کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام ہے، لیکن جس طرح سارے رسول برحق ہیں، لیکن رسولوں میں درجات ہیں، رسولوں میں قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اسی طرح سارے صحابہ باقی ساری کائنات کے انسانوں سے نبیوں کے بعد افضل ہیں، لیکن صحابہ میں بھی ایک دوسرے کے اوپر فوقیت بعض کو حاصل ہے۔ علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں، بہت مختصر۔ ان میں دیکھیں، ایک بات کا جواب دیں، خاص کر کے نوجوان بات کو سمجھا کریں۔ سارے صحابہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ پھر اشرف مبشرہ کی کیا خصوصیت؟ نہیں بھئی، جس طرح سارے جنتی ہیں، لیکن اشرف مبشرہ کی ایک خاص فضیلت ہے، وہ دوسروں کو حاصل نہیں۔ اشرف مبشرہ
تخت میں سے کوئی تخت خلافت پر خود آئے تب بھی اعلیٰ، اور اگر عشرہ مبشرہ کسی کو نامزد کر دیں تو وہ بھی اعلیٰ۔ آج کل مسئلہ خلافت کو معمہ بنایا جا رہا ہے۔ یہاں بارہا میرے حضرت نے بھی بیان کی اور حضرت نے، میں چند گزارشات اس حوالے سے کروں گا۔ یاد رکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کل 7 بزرگ خلیفہ بنے ہیں۔ کتنے؟ 4 تو مشہور ہیں، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، 7 برحق، زور سے کہو 7۔ لیکن ہم یہ 4 کی جو رٹ لگا رہے ہیں آپ سے بھی لگواتے ہیں، ذرا لگا دو، خلافت راشدہ۔ کیوں؟ اس خلافت کے 3 نام شاہ ولی اللہ نے رکھے۔ کتنے؟ یاد رہیں گے؟ خلافت خاصہ، خلافت 1، خلافت معودہ فی القرآن 2، خلافت راشدہ۔ یہ جو خلافت خاصہ ہے یہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق ہے، حضور کے ارشادات کے مطابق ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ساری صفات رکھی ہیں، لیکن میں نے سال ہر سال کے اپنے مطالعے کی روشنی میں یہ اندازہ لگایا کہ یہ 10 ہوں تو ساری ان میں آ جاتی ہیں، اگر ان میں ایک بھی نہ ہو تو پھر نہیں۔ بس وہ 10 صفات اگر آپ نے یاد کر لی تو انشاءاللہ رضی کامل آپ پھر کسی سے مار نہیں کھائیں گے۔ پہلے نمبر پر یہ 10 بیک وقت ہو، پہلے نمبر پر اس کا قریشی ہونا ضروری ہے۔ یہ ترتیب میری ہے، پہلے نمبر پر قریشی ہونا۔ نمبر 2 مومن ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ تقریباً سب میں ہے۔ نمبر 3 قریشی ہو، مکے کا، ایمان لایا ہو اور ایمان لانے کے بعد مظلوم رہا ہو۔ اس کو نہیں سمجھا جاتا، تفصیل عرض کروں گا کچھ۔ قریشی ایماندار جن پر ظلم ہوا، قرآن کہتا ہے ظلموا۔ امام المناظرین حضرت توسوی اپنے رسالوں میں بہت ساری جگہ پر مظلوم مہاجرین، ہر مہاجرین نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ کون سے مہاجرین؟ جن کو مارے پڑی، اپنوں نے مارا۔ کتنی باتیں ہو گئی، پھر کہہ لو قریشی ہونا، نمبر 2 ایماندار ہونا، ایمان کے بعد مظلوم ہونا۔ اب مظالم انسان سے نہ برداشت ہوئے، پیغمبر کے حکم سے مہاجر ہونا۔ مظلومیت کے بعد ہجرت کی، کتنی ہو گئی؟ یہ مکی دور ہے۔ مدینے میں پہنچے، کب پہنچے؟ ان دنوں میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جب بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی جا رہی تھی، اور پھر انہی دنوں کے اندر حکم آیا، فرمایا حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، مسلمانوں اب جہاں کہیں ہو آئندہ کے لیے تم نے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں اس نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی ہوں۔ سمجھے گے کتنی ہو گئی؟ 5۔ آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بدلی ہو، کیا ہو؟ کیوں؟ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔
مکی زندگی میں جہاد نہیں ہے، مدینے میں جہاد فرض ہوا۔ فرضیت جہاد کے بعد پہلی جنگ عظیم بدر ہے، کفر اور اسلام کے درمیان۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں بدری ہو۔ اب یہ بدر میں شامل ہوا، یہ شامل کیا گیا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، آگے بات ہوا۔ ان دنوں میں ایک بات ہوئی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس کو کچھ آپ کے ذہن گوش گزار ہے۔ جب حضور مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ کا سردار کوئی نہیں تھا۔ اوس و خزرج میں صلح ہو چکی تھی، لیکن مدینہ بغیر کسی سردار کے، سربراہ کے، کوئی نہیں تھا۔ بات چل رہی تھی کہ کسی کو سردار بنایا جائے، کسی کو سردار ہے۔ اب کس کو بنایا جائے؟ ایسا موقع ہو تو بڑے امیدوار ہوتے ہیں۔ ان امیدواروں میں ایک امیدوار جسے تقریباً ہر تاریخ کا طالب علم تھوڑا بہت جانتا ہے، عبداللہ ابن ابی بھی تھا۔ تقریباً 11 کتابوں کے حوالے میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کے لیے اس کے قبیلہ خزرج نے باقاعدہ ہیرے جواہرات کا ایک تاج بھی تیار کر لیا تھا کہ یہ ہم اس کو شہر کا امیر بنائیں گے، ریاست کا، ریاست مدینہ کا، اور یہ ہمارا سردار ہوگا۔ تاج اس کے لیے پہلے تیار کر لیا، لیکن کچھ حالات ایسے آئے کہ انصار، اوس و خزرج کی اکثریت ایمان لا چکی تھی۔ انہوں نے بالاتفاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سربراہ بنا لیا۔ جب حضور سربراہ بن گئے، اب تو کسی کو چوں کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ ساڑھے پنجابی چاہتے ناتی توتی رہ گئی، ناکتے مکھی پہ گئی۔ اب یہ تاج وغیرہ ساری چیزیں جو ہے نا، وہ دھری کی دھری رہ گئیں۔ سرداری حضور کے ہاتھ آ گئی، ایمانداروں کے ہاتھ آ گئی۔ توجہ، اگر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ میں کچھ عرض کر سکتا۔ یہ جس آدمی کی اتنی امیدیں لمبی لمبی ہوں، تمنائیں، ان ساری امیدوں پہ پانی پھر جائے، یہ اس سے پوچھو نا کیا بنتی ہے اس کے ساتھ۔ یہ ہے نفاق کا بیج جہاں سے بویا گیا۔ کچھ لوگ اس کے ساتھ بھی تھے جتھے کے، پھر یہودیت اس کی پشت پر تھی۔ اب یہاں سازشیں شروع ہو گئی۔ اس پر قرآن کریم سے میں کئی آیات پیش کر سکتا ہوں۔ سازشیں شروع ہوئیں۔ پہلی کوشش یہ کی گئی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ۔ مسلمانوں کو، یہ انگریز کی، یہودی و نصارہ کی پرانی تھیوری ہے، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ یہ کامیاب نہ ہوئی، سورہ منافقون آ گئی۔ اب ایک آخری حربہ ہوتا ہے، توجہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑی تہمت لگا دو جس کا تدارک مشکل ہو۔ اب انتخاب کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگ جاتی ہے۔ اب تاریخ کا مطالعہ کریں اور پھر میں جو تجزیہ پیش کر رہا ہوں اس کو غور کریں۔ تو حضرت عائشہ پہ تہمت لگی۔ اگر خدا نہ بولتا، خدا عائشہ کی صفائی نہ دیتا، ایمان سے بتاؤ مسلمان جینے کے قابل رہے تھے؟ سمجھانے کے لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، خدا نہ کرے کسی کے گھر ایسا معاملہ ہو جائے نا، تو ہم ذمہ دار لوگ ہیں، 3 گھرانے بدنام ہو جاتے ہیں، وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتے۔ ایک وہ جس کے گھر کا معاملہ ہے، دوسرا وہ
جنہوں نے اس گھر والے کو رشتے دے رکھے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تیسرا وہ جنہوں نے اس گھر سے رشتے لے رکھے. ہاں وہ پرے پنچایت کی گل کرتا تھا، ایسا ہی نہیں ہے. اگر حضرت عائشہ کی صفائی رب نہ اتارتا اور اللہ رب العزت نہ کہتا کہ مسلمانوں ھذا افک مبین، یہ کھلا بہتان ہے، اور تم نے بھی یہی کہنا ہے لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. کہنا ہے اللہ پاک ہے. حضرت عائشہ کی صفائی خدا نے اتار دی. شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، وہ بات میری تقریر یاد ہے پچھلے پیچھے کتنی باتیں عرض کر چکا ہوں. 6 7ویں یہ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں سورہ نور کے نزول کے وقت مدینہ میں موجود ہو. وہ بھی علم تھا شاہ صاحب کا. مولانا عبداللہ لکھنوی میں سورہ نور کے نزول کے وقت مدینہ میں موجود. بعض لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی جی اس کا اور اس آیت کا کیا جوڑ ہے. بھئی اسی صورت میں ہے، ایک ربط ہے. شاہ صاحب خود نہیں لکھتے. شاہ صاحب 11ویں صدی کے آدمی ہیں. 8ویں صدی کے 2 بزرگ، ایک حافظ بدر الدین عینی اور دوسرے حافظ بن حجر عسقلانی، ایک حنفی ہے ایک شافعی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت میں آگے پیش کروں جو پڑھی ہے اس کا ربط واقعہ افق کے ساتھ ہے. بھائی اتنی بات بزرگوں نے لکھی. اب واقع بعض کو تکلیف ہو گئی. ہمارے حویلیہ میں ایک جنس ہے، وہ کہتی ہے کہ عینی نے اور ابن حجر عسقلانی نے ایسے ہی لکھ دیا ہے، اس آیت کا جوڑ کیا ہے؟ تو ایسی باتیں کتابیں چلتی رہتی ہیں، بکتی رہتی ہیں. تو میں آپ اپنے نوجوانوں کے جوڑ خود بخود معلوم ہوتا ہے. جب ایسا معاملہ ہو گیا کہ ایک آدمی کی امیدوں پر پانی پھر گیا، اب انہوں نے جو ہتھ کنڈے استعمال کرنے تھے وہ سارے کے سارے استعمال کیے. ہاں جی، جتنے ٹینگر لانے تھے، جتنی رینجر لانی تھی، جو رکاوٹیں کھڑی کرنی تھی، آخری حربہ تھا کہ تہمت عائشہ. اللہ نے حضرت عائشہ کی صفائی بیان کی. صفائی بیان ہونے کے بعد جو عرض کر چکا ہوں اس وقت، کب؟ میرا ساتھ دو تاکہ بات سمجھ میں. کب؟ اس وقت جب یہ آیت ہوئی. 4 ہی تھے جن میں سے 2 نے اپنی رضا سے پیغمبر کو بیٹیاں دے رکھی تھی اور 2 نے پیغمبر سے لے رکھی تھی. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، میں تقریباً 35-36 سال سے اس موضوع میں حضرت سے بیعت ہوا ارنولی میں. تو کہیں حضرت نے میری تقریر سن لی تھی. میں نے کہا حضرت کو وظیفہ تسبیحات سے تھا تو بتائیں. تو فرمانے لگے لوگوں کا ایمان صحابہ کے بارے کے اندر خراب ہو رہا ہے، تجھے وظیفوں کی پڑی ہے. تیرا وظیفہ ہی خلافت راشدہ ہے. میں نے کہا چلو جان چھوٹی، لمبے وظیفے. میں تو اپنا سبق سنا رہا ہوں، وظیفہ ہے، اللہ پاک قبول کرے. میں نے یہ بات جو کہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے داماد حضرت ابو العاص بن ربیع کا انکار نہیں، حقیقی داماد ہیں اور بڑے داماد ہیں. بات یاد رہے گی، ابو العاص بن ربیع بڑے داماد ہیں، حقیقی داماد ہیں. لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا نا سن 6 ہجری کے ابتدا میں، اس وقت ابھی ابو العاص بن ربیع ایمان بھی نہیں لائے تھے. دامادوں میں 2 ہی تھے جن کو حضور نے دے رکھی تھی. سسرال کئی نکاح آپ نے کیے،
لیکن جنہوں نے خود اپنی بیٹیاں پیغمبر کے ہاں پیش کی وہ دو ہی تھے۔ اب قرآن کریم نے وہ جن کو بدنام کرنا مقصود تھا ان کے زخم پر بھی مرہم رکھنی تھی کہ نہیں رکھنی تھی؟ اللہ نے حضرت عائشہ کی صفائی اتاری، قرآن اتارا۔ قرآن نام نہیں لیتا، لیکن اس وقت کے حالات کو دیکھو۔ اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جو جہاں چاہے گفتگو کر لے، ہم تیار ہیں، قاضی مظہر کے خادم۔ اب قرآن کریم نے ایک آیت، دو آیت، تین آیتیں، تقریباً 14 آیات کے اندر واقعہ افک کو اختصار، اشارتاً، وضاحتاً بیان کیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 55، قرآن کریم دیکھ لینا، سورہ نور کی آیت نمبر 55۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وعد اللہ، مسلمانوں ان تہمتوں سے نہیں گھبرانا۔ اگر میں نے سورہ منافقون کے موقع پر کہہ دیا تھا ان المنافقین لکاذبون، تو آج بھی میرا وعدہ ہے۔ یہ اصل میں مروڑ تو ہے خلافت کا، تکلیف ہے سرداری کی۔ فرمایا یہ کچھ بھی کریں، ایک بات سمجھتے جاؤ، حضور کی آمد سے پہلے نبوت کہاں تھی؟ کس قبیلے میں؟ بنی اسرائیل۔ اور بادشاہ کس سے ہوتے تھے؟ وہ جواب دو یار، بادشاہ کس سے ہوتے تھے؟ بنی اسرائیل سے۔ اب نبوت کہاں آئی؟ بنی اسماعیل میں۔ تو یہ دوسری نعمت خلافت کہاں آئے گی؟ بنی اسماعیل میں آئے گی۔ اور بنی اسماعیل ہی کی ایک شاخ ہے قریش، اس لیے حضور نے فرمایا الائمۃ من القریش، میرے بعد خلیفہ قریش میں سے ہوں گے۔ اب خداوند قدوس نے ان صحابہ کو سامنے رکھ کر، کن صحابہ کو؟ جو نشانے پر تھے، جو نشانے پر تھے، جو ٹارگٹ تھے، اللہ انہیں تسلی دے رہے ہیں۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ وعدہ کر چکا ہے، اللہ وعدہ کر چکا ہے۔ وعدہ، مولوی بیٹھے ہیں علماء اللہ ان کو سلامت رکھیں، ان سے پوچھ لیں، وعدہ ماضی ہے۔ فرمایا وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے۔ یا اللہ کن سے؟ فرمایا الذین آمنوا، جو اس سے پہلے تہمت عائشہ سے پہلے وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کر چکے ہیں۔ نیک اعمال، نماز پڑھ چکے ہیں، روزہ رکھ چکے ہیں، زکوٰۃ دے چکے ہیں۔ فرمایا جو بھی اس وقت تک اعمال آ چکے تھے، فرمایا عملوا الصالحات۔ چلتے چلتے بات کہہ دوں، توہین نہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی ابھی حضرت امیر معاویہ ایمان نہیں لائے تھے، حضرت امیر معاویہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بات یاد رکھا۔ اور نماز کتنے عرصے کے بعد فرض ہوتی ہے تبلیغی؟ جی بھائی 12، یعنی شریعت نے جو حکم دیا کہ کتنے سال میں پڑھانے، 7 سال۔ حضرت حسن کی عمر زیادہ سے زیادہ 3 سال تھی، حضرت حسن کی عمر اس وقت 3 سال تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر زیادہ سے زیادہ 5 سال تھی، جو خلیفے بنے۔ حضرت معاویہ ایمانی نہیں لائے، حضرت حسن 3 ساڑھے 3 سال کے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر تقریباً 5 سال کے۔ اور قرآن کے لفظ سمجھے، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کر چکے۔ یا اللہ کون سے؟ بلکسر والے، چکوال والے۔ ایک جملہ ہے، اس کو نہیں سمجھا جاتا، میرے حضرت سمجھاتے تھے۔ فرمایا من کو، اور قرآن کریم کے اندر یہ بات کوئی بھی دیکھ لو،
یہ وعد اللہ الذین آمنوا کئی جگہ پہ ہے، لیکن وعد اللہ الذین آمنوا کے بعد منکم صرف اسی مقام پہ اور کہیں نہیں۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم۔ شاہ ولی اللہ خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں تیری قبر پر۔ کتنی صفتیں ہو گئی؟ 7۔ کتنی ہو گئی؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ 7 عشرہ مبشرہ میں، یہ 7 عشرہ مبشرہ، اس لیے کہتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ سے ہو، تو کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی، سمجھے؟ اب شاہ صاحب فرماتے ہیں جس کے اندر یہ 8 صفات ہیں، سمیٹ رہا ہوں بات، جس کے اندر یہ قریشی ہے، ایماندار ہے، مظلوم رہا ہے، مہاجر ہے، قبلتین کی طرف نمازیں پڑھی ہیں، بدر کے اندر شامل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد تہمت عائشہ کے وقت موجود تھا اور عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اب ان میں سے جو خلیفہ بنے اور اس کی خلافت 30 سال کے اندر ہو اور 30 سال کے اندر ہی ختم بھی ہو جائے، 30 سال کے اندر ہو اور 30 سال کے اندر ہی، جو حدیث کے اندر آتے، ایک حدیث نہیں ہے، بعض حضرات کہہ دیتے ہیں ضعیف ہے فلاں، یہ 3 صحابہ سے مروی روایات ہیں۔ ایک حضرت ابو بکر ثقفی رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے حضرت سفینہ، اور تیسرے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ 3 صحابہ سے، الخلافت بعدی 30، میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی۔ تو یہ نہیں ہے کہ 30 سال، مطلب 30 سال کے اندر اندر جو ہوگا وہ خلافت موعودہ ہوگی۔ اب 30 سال کے اندر ہو، کتنی ہوگی؟ یار میں کوئی یاد کروانا چاہنا، مولوی انیس صاحب بیٹھے، 9 ہوگی، جزاک، کتنی ہوگی؟ 9، اور اخیر تک خلیفہ رہا ہو۔ اور اس لیے میں نے کہیں لکھا تھا وہ ہجرت کرنے والوں سے ہوا وعدہ قرآنی، خلافت ان کو ہم دیں گے، کریں گے یہ جہاں بانی۔ مہاجرین اولین، مظلوم صحابہ، ان میں سے جو خلیفے ہوں گے عشرہ مبشرہ میں سے، ان کی خلافت خاصہ ہے، ان کی خلافت راشدہ ہے، اور ان کی خلافت جو ہے جی موعودہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ باقی جو دوسرے 3 ہیں، خدا کی قسم اس آدمی پر خدا کی ریت کے ذروں کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر لعنت ہو جو حضرت معاویہ یا حضرت حسن کی یا حضرت عبداللہ ابن زبیر کی توہین کرے۔ لیکن درجے کے اعتبار سے جس طرح ان کا درجہ بلند ہے، اتنا ہی ان کی خلافت کا درجہ بھی بلند ہے۔ باقی لوگ کہتے ہیں جی فرق کی آخری بات، علی معاویہ میں فرق کیا ہے؟ تو ایک بات بتا دوں، میں کہا کرتا ہوں، ایک استاد کے 2 شاگرد ہیں، کتنے؟ 2۔ ایک نے پڑھا ہے 23 سال، ایک نے پڑھا ہے 23 سال، اور ایک نے پڑھا ہے 2.5 سال۔ ایک نے پڑھا ہے، جو ان 2 شاگردوں میں فرق ہے وہ نبی کے 2 شاگردوں علی معاویہ کے اندر فرق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خلافت راشدہ، یہ نہیں سمجھا تو نہ بولے، یہ سمجھ لیا تو جی، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔